سن او مرزائی شیطان شیطان شیطان، کرتا ہوں میں یہ اعلان اعلان اعلان، ختم نبوت پر قربان میرا دل اور میری جان، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت نصوص شرعیہ کی روشنی میں اس سلسلہ وار خصوصی پروگرام میں آپ تمام ہی ناظرین کا پرزور استقبال ہے۔ جہاں محترم ناظرین، ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ بات کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسے کہ گزشتہ نشست اور مجلس میں آپ حضرات کے سامنے حجۃ الوداع اور ختم نبوت اس تعلق سے ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی تھی، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کا ذکر فرمایا اور ہمارے آخری امت ہونے کا ذکر فرمایا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے بعد اب قیامت تک کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ جب کوئی امت نہیں ہے تو نبی بھی نہیں ہوں گی، اب ہمارے بعد صرف قیامت قائم ہوں گی۔ تو جیسے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو ہمارے بعد کوئی امت بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مبارک مہینے کے روزے رکھنے کا بھی حکم دیا۔ پھر اسی کے ساتھ یہ حکم دیا کہ جب تم یہ کام کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اسی کے ذیل میں عالم اسلام کے عظیم المرتبہ شخصیت علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ختم نبوت پر لکھی گئی کتاب کہ اراکین اسلام، یہ ختم نبوت کی سب سے مضبوط اور دلچسپ دلیل ہے، اس تعلق سے بھی آپ حضرات کے سامنے باتیں پیش کی گئی تھی۔ اسی کو پھر ایک مرتبہ ایک سلیس اور آسان انداز میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں، یعنی اراکین اسلام 5 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج۔ یہ 5 اراکین اسلام ہیں۔ اب ان اراکین اسلام کو پوری دنیا کے اندر ہم دیکھیں گے یکساں اور برابر، اس کے اندر رتی برابر بھی فرق ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ سارے اراکین اسلام کا پورے خطے زمین پر پوری دنیا کے اندر یکساں اور برابر ہونا، یہ علامت اس بات کی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اب قیامت تک چلے گی۔ اب کسی بھی قسم کی نبوت کی اور نہ ہی کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ضرورت محسوس کی جائے گی۔ تو آئیے انہی چیزوں کو ہم اور آسان انداز میں کھول کر آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے ہیں، تاکہ اس کی سننے کے بعد ہمارا دل مچل جائے اور اس بات کا اظہار کرنے کے لیے اور زیادہ ہمارا دل مچلے اور خوشی کا ہم اظہار کریں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یا حج اور عمرہ کر رہے ہیں، یا زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تو گویا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو جیسے ان اراکین اسلام کو ہم جانتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ان اراکین اسلام کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی کو بھی ہم برداشت نہیں کرتے۔ جی ہاں محترم ناظرین، آپ تھوڑا تعجب ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ جب میں کھول کر آپ حضرات کے سامنے بات رکھوں تو آپ اس بات کو جان جائیں گے کہ یقین ہے اس بات پر کہ ہم ان چیزوں کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے ان چیزوں میں تبدیلی ہمیں برداشت نہیں ہے، اسی طریقے سے سلسلہ نبوت کے اندر بھی تبدیلی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، وہ ختم فرمایا ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اب کسی کو نبی نہ بنایا جائے گا اور نہ کسی کو نبوت دی جائے گی۔ اب آئیے ہم تھوڑا تفصیل اس انداز سے آسان انداز میں ہم یوں سمجھیں گے، جیسے کہ بنیادی 5 ہمارے اراکین ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب کلمہ تو یہ بات کیا ہم سب جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو اس کلمے کے اندر ذرہ برابر بھی ہم رد و بدل نہ کرتے ہیں، نہ کرنا کسی کو برداشت کرتے ہیں۔ کوئی اگر اس کے اندر رد و بدل کرے، تبدیلی کرے، ہم اس کے اندر ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کریں گے، نہ اس کے معنی کے اندر، نہ اس کے مطلب کے اندر، نہ اس کے مفہوم کے اندر ہم اس کو ذرہ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اب دوسری چیز ہم آئیے جلدی جلدی ہم اس کو سمجھیں کہ دوسری چیز ہے نماز۔ اب ہم دن بھر میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر میں 2 رکعت فرض ہے، ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، عصر میں 4 رکعت فرض ہے، مغرب میں 3 رکعت فرض ہے، اور اسی طریقے سے عشاء میں 4 رکعت فرض ہے۔ اب ہم زمین کے کسی بھی خطے پر ہم جائیں، جیسے ہم اپنے علاقے میں، اپنے محلے کی مسجد میں، جیسے فجر کی، جیسے ابھی عشاء کی ہم 4 رکعت پڑھ کر آئے ہیں، یا فجر کی ہم 2 رکعت فرض پڑھیں گے، تو جیسے ہم اپنے علاقے کی مسجد میں پڑھتے ہیں، دنیا کی کسی بھی خطے پہ ہم جائیں، یہی 2 رکعت نماز فجر فرض کی، 2 رکعت نماز فجر کی ادا کی جائیں گی، ذرہ برابر بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے چاروں نمازیں ہم لیجئے۔ اب اگر کوئی فجر کی 2 رکعت فرض کے بجائے 3 رکعت پڑھنے لگے، یا یہ کہیں کہ 4 رکعت فجر کی 4 رکعت فرض ہے، یعنی یہ تو 4 رکعت ہے، 2 رکعت فرض، 2 رکعت سنت ہے، لیکن صرف فرض 2 رکعت ہے۔ اب ان 2 رکعت فرض نماز کو، فجر کی 2 رکعت فرض نماز کو اگر کوئی یہ کہے کہ 2 رکعت نہیں 3 رکعت ہے، کیا ہم اس کو قبول کریں گے؟ ہرگز نہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہے اور جو فرمایا ہے کہ فجر کی 2 رکعت فرض ہے، اب اس میں کوئی 3 نہیں لا سکتا اور کوئی 4 نہیں لا سکتا۔ اگر کوئی کہے تو ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ تیرے عقل کا تو علاج کر لے، کسی ہاسپٹل میں جا کر تو علاج کر لے، تو پاگل ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر فجر کی 4 رکعت نہیں پڑھتے اور نہ ہی 3 رکعت فرض پڑھتے، 2 کے بجائے 2 ہی پڑھتے ہیں، اس کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ظہر کی 4 رکعت نہیں 3 رکعت فرض ہے، کیا ہم اس کو برداشت کریں گے؟ یا کوئی یہ کہے کہ عصر کی 4 رکعت نہیں ہے 2 رکعت فرض ہے، کیا ہم اس کو برداشت کریں گے؟ یا کوئی یہ کہے کہ مغرب کی 3 رکعت فرض نہیں ہے بلکہ مغرب کی 2 رکعت فرض ہے، کیا ہم اس کو برداشت کریں گے؟ یا کوئی یہ کہے کہ عشاء کی بھی 3 رکعت فرض ہے، ہم ذرہ برابر بھی اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہم اس بات کو یقین سے جانتے ہیں، دل سے اس بات کو مانتے ہیں کہ جو ہمارے نبی سے ہم کو ملا ہے، صحابہ نے وہ یقینی طور پر بلا کسی رد و بدل کے ہم تک پہنچایا ہے۔ تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام اور ہمارے اکابرین کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے کہ فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کی 4 رکعت فرض، عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض، عشاء کی 4 رکعت فرض۔ اس میں ذرہ برابر بھی کسی تبدیلی کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، جیسے اس چیز میں ہم کسی تبدیلی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ہو بہو ہمارے نبی کے بعد کسی بھی نبی کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ہمارے نبی ہی اب آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ فلانا نبی ہے، اس کو نبی بنایا گیا ہے اور وہ فلانا نبی ہے، تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں تیار نہیں؟ جیسے کہ ان چیزوں میں ہم تیار نہیں ہیں کہ ہم یہی کہیں گے کہ یہ کہنے والا جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے، دجل سے کام کر رہا ہے، تو اسی طریقے سے ہم یہ بھی یہاں بھی یہی کہیں گے کہ ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ اپنی جگہ پر برحق، اسی طریقے سے ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی اور نبی کو مانے تو نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی جھوٹا ہے، یا اس جھوٹے نبی کو نبی ماننے والا بھی جھوٹا ہے، ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ایسے ہی ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جیسے عربی انگریزی مہینے 12 ہیں، اسی طریقے سے اسلامی 12 مہینے ہیں، تو ایک مہینہ ہے رمضان المبارک۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ساری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ کسی بھی خطے اور حصے میں دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہو، سارے دنیا کے مسلمان رمضان کے جو فرض روزے ہیں وہ کس مہینے میں رکھتے ہیں؟ آپ یہی جواب دیں گے کہ رمضان کے مہینے میں۔
اب اگر کوئی دنیا کا کوئی کم عقل شخص یا ہمیں دھوکہ دینے کے لیے رمضان کے مبارک مہینے کے روزے جو رمضان میں فرض کیے گئے ہیں، اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ رجب میں فرض ہے یا محرم الحرام میں فرض ہے یا ربیع الاول میں فرض ہے یا سفر المظفر میں فرض ہے، تو کیا ہم اس کو قبول کریں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں روزے فرض کیے ہیں۔ جیسے ہم اس جھوٹ بولنے والے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اسی طریقے سے ہم ہمارے نبی کے بعد کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طریقے سے ہم آئیے زکوٰۃ کی فرضیت کے متعلق کہ سال گزرنے پر صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ فرض ہے اور یہ نصاب ہے 2.5% اس کو نکالنا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی تبدیلی کر کے ہمارے سامنے رکھے تو کیا ہم اس کو برداشت کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے نبی کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ زکوٰۃ ہمیں صاحب نصاب پر فرض ہونے کے بعد نکالنا ضروری ہے، ہر صاحب نصاب پر۔ اور اس کی جو ترتیب دی گئی کہ 2.5 روپے 100 روپے پر ہمیں نکالنا ہے، یعنی 2.5% ہمیں نکالنا ہے، تو اب اس کے اندر کوئی تبدیلی کرے تو کیا ہم اس کو قبول کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ جیسے ہم یہاں کسی کو اس معاملے میں غلط بات کہنے پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اسی طریقے سے ہمارے نبی کے بعد کسی کو نبی ماننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا کوئی کہے نبی کے شان میں گستاخی کا قدم اٹھائے تو ہم ہرگز اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سو اسی طریقے سے آئیے حج عمرہ، یہ حج ذی الحجہ کے اندر فرض ہوتا ہے، اب اسی خاص اس کے متعین دن ہے، ان دنوں کے اندر حج فرض ہوتا ہے اور ان دنوں کے اندر خاص ارکان کیے جاتے ہیں اس کے اوقات کے اندر۔ اب اگر کوئی ذی الحجہ کے بجائے رمضان میں کہے کہ حج فرض ہے یا کوئی سفر المظفر میں کہیں کہ حج فرض ہے، تو کیا ہم اس کو مانیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کہیں گے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، ہمارے نبی کا جو فرمان ہے اسی فرمان کے مطابق ہم حج کریں گے تو ذی الحجہ کے مہینے ہی میں کریں گے۔ تو جیسے محترم ناظرین، اس مختصر سی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان اراکین اسلام کے اندر ذرہ برابر بھی ہم شک و شبہ نہ کرتے ہیں، نہ کوئی شک و شبہ والی بات کرتا ہے تو اس بات کو ہم قبول نہیں کرتے۔ جو قطعوں جیسا پیغام ہمارے نبی کے ذریعے سے ہم کو پہنچا ہے ویسا ہی ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اب اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی کر کر ہمارے سامنے پیش کرے تو ہمارے اس کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔ کیوں نہیں قبول کرتے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں جو کہا ہے، جو فرمایا ہے، اسی کو ہم مانتے ہیں۔ ہمارے نبی نے یہ فرمایا، یہی صحیح ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو جیسے اس معاملے کے اندر ہم پورا پختہ یقین رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اس معاملے کے اندر بھی ہم مضبوط ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لا نبی بعدی، قرآن کا فیصلہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جہاں قرآن کا فیصلہ وہاں نبی کا بھی فرمان کہ ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اس مختصر سی تفصیل کے بعد، اس مختصر سی تشریح کے بعد یہ بات ہمارے سامنے آیا ہو گئی کہ ان اراکین اسلام سے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور اس بات کے اندر اور زیادہ ہمارا یقین مضبوط ہوتا ہے کہ اس معاملے میں ہم کسی کی بھی بات کو نہیں مانیں گے۔ کیوں کہ فرمایا ہے پیارے آقا نے لا نبی بعدی، یہ لا نبی بعدی کے اندر ہر طرح کی نبوت کی نفی کی گئی ہے۔ نہ کوئی ذلی نبی آئے گا، نہ بروزی نبی آئے گا، نہ کوئی کسی قسم کا نبی آئے گا، بلکہ نبوت کی جو گنتی تھی وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر ختم ہو گئی ہے۔ تو محترم ناظرین، اس مختصر سی آسان اور عام فہم انداز میں کہی گئی بات یقیناً آپ کی بات میں آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس مسئلے کے اندر حساس بشاش رہنے کی، چوکنا رہنے کی، اور ایسا دھوکہ دینے والوں کے دھوکے سے اللہ ہمیں اور امت کے ہر فرد کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اجازت دیجیے یہیں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں، پھر ایک مرتبہ ایک دلچسپ بات کے ساتھ ختم نبوت کے تعلق سے وہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔